الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں جو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے سنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دفعہ فلسطین کی سرحد پر پھر رہے تھے تبلیغ کے سلسلے میں، کہ وہاں پر ایک کلب تھا اور وہ کلب کسی عرب مسلمان کا تھا، تو ہم اس کلب کے اندر چلے گئے تو ہم نے دیکھا کہ اس میں سارے مسلمان جو بیٹھے ہوئے تھے سب نے شراب پی ہوئی تھی اور سب نشے کی حالت میں تھے، اور ان کے سامنے ایک لڑکی جو ہے میز کے اوپر ننگی ناچ رہی تھی۔ تو انہوں نے ان شرابیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی، تو وہ لڑکی جو ہے وہ میز سے اتر کے اس نے ٹیبل کلاتھ اپنے اوپر لپیٹا اور ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس لڑکی نے ان کو آواز دی کہ ان شرابیوں سے کیا چاہتے ہو، مجھ سے بات کرو۔ تو انہوں نے اس لڑکی سے بات کی۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ لڑکی اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ اس لڑکی نے کہا کہ یہ لڑکا جو گٹار بجا رہا ہے اس کے ساتھ بھی بات کریں، یہ میرا شوہر ہے، کیا پتہ وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ انہوں نے اس لڑکی کے شوہر سے بات کی تو لڑکی کا شوہر بھی اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ ان لوگوں نے اس نو مسلم جوڑے کو اپنے ساتھ رکھا کچھ دن، ان کو نماز سکھائی اور اسلام کے کچھ ضروری اصول وغیرہ بتائے، اور اپنا نمبر دے کر یہ پاکستان چلے آئے۔ 2 مہینے گزر گئے تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک فون کال وصول ہوئی۔ جب انہوں نے فون اٹینڈ کیا تو یہ اسی لڑکی کا فون تھا اور وہ رو رہی تھی، زار و قطار رو رہی تھی۔ انہوں نے بڑی تسلی دی تو اس نے پوچھا کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں وہی لڑکی ہوں جو میں ادھر ڈانس کرتی تھی، کیبرے میں ناچتی تھی، تو کیا مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں یاد ہے، یہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے، اب رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں جب وہاں ناچتی تھی تو مجھے ایک رات کا $1,00,000 ملتا تھا، میرے پاس ملازم بھی تھے، گاڑی بھی تھی، بنگلہ بھی تھا۔ تو جب میں مسلمان ہو گئی تو وہ گاڑی بھی چلی گئی، بنگلہ بھی چلا گیا۔ اب میں مسلمان عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھتی ہوں، میرا شوہر صبح گھر سے نکلتا ہے، شام تک مزدوری کرتا ہے اور $15 ایک دن کے کما کر لاتا ہے۔ ہم اب لاکھوں کی بجائے ان $15 میں گزارا کرتے ہیں۔ شام کو جب ہم میاں بیوی دونوں فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے نکل جاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو جا کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن آج میرے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ اب وہ لڑکی پھر رونے لگی۔ انہوں نے اس کو پھر تسلی دی، بھئی آخر بات کیا ہے، بات تو بتائیں، کیوں رو رہی ہیں؟ کوئی بات نہیں، تسلی دی، حوصلہ بڑھایا۔ اس نے کہا کہ آج میں جب بس میں سوار ہوئی تو بس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو میں کھڑی ہو گئی، اور جب بس روانہ ہوئی تو مجھے جھٹکا لگا، میری آستین سیٹ میں پھنس گئی جس سے میرا چوتھائی بازو ننگا ہو گیا۔ اب وہ پھر رونے لگی۔ بھئی کیوں روتی ہیں، کیا ہوا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چوتھائی بازو ننگا ہونے سے کیا میں جہنم میں تو نہیں جاؤں گی؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، بات مطلب یہ ہے، دیکھیں ایک لڑکی جو ساری زندگی مردوں کے اندر ننگی ناچتی ہے اور جب مسلمان ہو جاتی ہے تو اب اس میں اتنا حیا آ جاتا ہے کہ وہ چوتھائی بازو کے ننگے ہونے سے بھی پریشان ہے اور ڈر رہی ہے کہ کہیں میں دوزخ میں نہ چلی جاؤں۔ یہ بات سمجھ لیں، حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اور حیا دونوں اکٹھے رہتے ہیں۔
جس میں جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اس میں اتنا زیادہ حیا ہوتا ہے۔ ایمان چلا جائے تو حیا بھی چلا جاتا ہے، حیا چلا جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ لہذا آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم میں کتنا حیا ہے، تو ہمیں ایمان کا پتہ چل جائے گا کہ ایمان کتنا ہے۔ جس میں جتنا زیادہ حیا ہوتا ہے اس میں اتنا ہی زیادہ ایمان ہوتا ہے۔ فرانس کی ایک لڑکی تھی جو کہ گانے گاتی تھی، سنگر تھی، اور وہ پردے کی سخت خلاف تھی۔ مسلمان ہو گئی تو وہ سر سے پاؤں تک اس نے اپنے آپ کو ڈانپ لیا۔ انٹرویو دے رہی ہے، اینکر اس سے پوچھتا ہے کہ آپ تو پردے کی سخت خلاف تھیں، آج آپ مسلمان ہونے کے بعد خود پردہ کر رہی ہیں، یہ کیا کایا پلٹ ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اس نے کہا اصل میں مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے تو اب پتہ چلا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ مسلمان عورتوں پر مسلمان مرد بڑا ظلم کرتے ہیں کہ اس کو پیک کر کے رکھتے ہیں، پیکنگ میں رکھتے ہیں اس کو، میں تو پردے کو پیکنگ سمجھتی تھی۔ لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ پردہ کرنے سے میری عزت بڑھ گئی ہے، میں جہاں سے گزرتی ہوں لوگوں کی آنکھیں خود بخود جھک جاتی ہیں۔ جب میں بغیر پردے کے پھرتی تھی تو لوگ آنکھیں اٹھا اٹھا کر مجھے دیکھتے تھے، تو اب مجھے احساس ہوا کہ پردہ تو اصل میں عورت کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے جس سے اس کی حفاظت ہوتی۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں۔ ہمارے ادھر ایک سنگر تھا جو غزلیں گاتا تھا پشتو کی، پھر وہ تبلیغ میں لگ گیا اور اس نے غزلیں گانے چھوڑ دیں۔ وہ ایک دفعہ ہمارے ادھر کوہاٹ کے مرکز میں آیا، اس کو لوگوں نے دعوت دی کہ آپ کوئی بات کریں، ممبر پر بیٹھ جائیں، ہمیں بیان دیں۔ اب وہ بیان دینے لگا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ جب دین کی محنت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور جب دین کی محنت نہیں ہوتی تو تب کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں لاہور کے علاقے میں گیا، ایک وہاں سنگر تھا، اس سے ملا، اب میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، لوگ پہچانتے ہیں ایسے لوگوں کو، تو وہ مجھے ایک کلب میں لے گیا، تو میں نے دیکھا ہمارے پاکستان کے اندر لاہور میں اس کلب میں ایک لڑکی ننگی ناچ رہی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ پہچانتے تھے کہ بھئی یہ تو فلاں گلوکار ہے، تو گانے گانے والا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا وہ سارے اکٹھے ہو گئے، وہ لڑکی بھی آ کر پیچھے ہمارے کھڑی ہو گئی۔ تو جب ہم نے ان کے ساتھ اللہ اللہ کے رسول کی بات کی تو لڑکی رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ میری بہن کیوں روتی ہو، دیکھو مجھے دیکھو، میں بھی گانے گاتا تھا، آج اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، میں نے توبہ کر لی، آپ بھی توبہ کر لیں گی تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والی ذات ہے، غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں تو آپ کی بات سن کر اس لیے رو رہی ہوں کہ میں قرآن کی حافظہ ہوں اور میرے اپنے باپ سے میرے 4 بچے ہیں، میں تو اس بات پہ رو رہی ہوں۔ تو اس شخص نے یہ بات کر کے کہا ممبر کے اوپر کہ دیکھو بھائیو، بات اس طرح ہے کہ جب دین کی محنت نہیں ہوتی تو حافظ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ننگی ناچتی ہیں اور اپنے باپ سے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب دین کی محنت ہوتی ہے تو مجھے دیکھو، میرے جیسا کنجر آج بیٹھا ہے ممبر کے اوپر اور ایک ذلیل انسان آپ کو نصیحتیں کر رہے ہیں، حالانکہ آپ عزت والے ہیں، آپ کنجر نہیں ہیں، میں کنجر ہوں، لیکن اس کنجر کو کس نے عزت دی؟ دین نے عزت دی۔ تو دین کی محنت جب ہوتی ہے تو اب انسان کو عزت ملتی ہے اور دین آتا ہے۔ اگر دین کی محنت نہیں ہوگی تو عزت بھی نہیں ہوگی۔ آج مسلمان کیوں دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے؟ آج کافر کی اتنی جرت کیوں ہے کہ اٹھتا ہے مسلمان کو مارتا ہے؟ اس لیے کہ آج مسلمان نے دین کی محنت کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے گھروں میں دین کے تذکرے نہیں ہوتے، دنیا داری کے تذکرے ہوتے ہیں۔ یقین کریں، میں نے آج ہمارے اسکول میں ایک میٹنگ تھی جس میں کہ والدین آ رہے تھے ان کے بچوں کو کے بارے میں، اپنی ان کی تعلیم کی کارکردگی کے بارے میں پوچھنے۔ یقین کریں آج میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، مائیں رو رہی تھیں، باپ غصے میں تھے، بچوں کو مار رہے تھے، بھئی تم کیوں فیل ہو گئے، تمہارے نمبر کیوں کم آئے ہیں، تمہارا گریڈ کیوں کم آیا۔ میں نے ایک آدمی کو نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے بچے کو اس لیے مارا ہو کہ آج تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، آج تم صبح سویرے نماز کے لیے نہیں اٹھے۔ تو میرے بھائی، جب ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں گے اور دین کی محنت نہیں کریں گے تو اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے، دنیا میں بھی خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی خوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاذ والمرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام۔